मदीना आए, याद नबी की आए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला दिद्द लहु व ला निद्द लहु ला मिस्ल लहु व ला मुमासिल लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना क़ुर्रतना व क़ुर्रत उयूनिना मतलूबना व मस्हूबना व मौजूदना आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर। मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई क़िस्सा मुख्तसर। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा
على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت عز و ناز نبوت فخر و اعزاز رسالت فتح باب نبوت ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی اعزاز و اکرام کے لائق حاضرین، ناظرین، سامعین، حضرات و خواتین، اللہ رب العزت جل وعلا نے ہمیں جس دین کی روشنی سے منور فرما رکھا ہے، اس دین میں اساس اور اسلام میں بنیاد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ جس شخص سے محبت رسول کو چھین لیا جائے اس کے پاس ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ اور گرامی قدر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ کا وجود مسعود، آپ کی جلوہ گری، آپ کی تشریف آوری اس کائنات عالم میں اللہ تعالی جل وعلا کا سب سے بڑا احسان اور فضل ہے۔ اور جن لوگوں کو آقا علیہ السلام کی پیروی، اطاعت، اتباع اور محبت کا موقع ملا ہے، ان سے زیادہ اس کائنات میں کوئی خوش نصیب نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی بندہ مومن کے اسلام کی معراج اور اس کے ایمان کی رفعت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے غیر مشروط محبت کرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، عزت پر، ناموس پر پہرا دے، کوئی حرف نہ آنے دے، حتیٰ کہ جو آقا علیہ السلام کا غلام ہو جائے اسے اپنا امام مانے، اور جو در مصطفیٰ سے دور ہو جائے اسے اپنا دشمن تسلیم کرے۔ اور محبت کی یہ ایسی لازوال داستاں ہے جسے کسی صورت بھی ہمارے سینوں سے نکالا نہیں جا سکتا، اور اگر کسی کے سینے سے نکل جائے تو پھر ایمان باقی نہیں رہتا۔ ہمارے جسموں سے روح نے تو نکلنا ہی نکلنا ہے، موت نے تو یقیناً آنا ہے، اس دنیا کو تو ہم نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ کیا بادشاہ، کیا کج کلا، کیا قوت و طاقت والے، کیا کر و فر والے، فرعونیت اور نمرودیت والے، کوئی بھی باقی نہیں رہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے ہی نہیں، بس دنیا کو ایسے گزارنا چاہیے کہ اس دنیا کو گزار کر آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے۔ تو یاد رکھیے کہ جسم سے روح تو نکلنی ہی نکلنی ہے، لیکن دل سے آقا علیہ السلام کی محبت کبھی نہیں نکلنی چاہیے۔ اس کا سودا نہیں کرنا چاہیے، اس کو بیچ نہیں دینا چاہیے،
بے ضمیر اور بے ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی ایک آیت کا میں نے حصہ تلاوت کیا، اس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے مومنوں کی جانوں کا آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو گہرا رشتہ ہے اس رشتے کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا النبی، وہ غیب دان ذات نبی مکرم، اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ کسی شخص کو اپنے جان سے، اپنی ذات سے ایسی محبت نہیں ہو سکتی جیسی آقا علیہ السلام کی ذات سے ہے کہ ان کی محبت سب سے ارفع و اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ اور اگر کسی کی محبت میں کمی ہے کہ محبت رسول کم ہے تو محبت رسول میں ہی کمی نہیں، وہ ایمان اور اس کے دین میں کمی ہے۔ اور جس کی محبت رسول مضبوط ہے، جانو اس کا ایمان اور اس کا دین مضبوط ہے۔ چار چیزوں سے ہر شخص کو بڑی محبت ہوتی ہے اور یہ فطرتی محبت ہے، اپنا کیا، بیگانہ کیا، مومن کیا، کافر کیا، ان چار چیزوں سے بڑی دلچسپی رکھتا ہے۔ پہلی چیز وطن، اس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ دوسری چیز مال، اس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تیسری چیز اولاد، اس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز جان، اس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور ہمارا تو وطن ہی وہ ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ اس سے محبت کرنا تو پھر اور بھی کتنی برکات لاتا ہے۔ خبردار کوئی شخص یہاں رہے اور وہ وطن کا وفادار نہ ہو تو وہ غدار ہے، رہنے کے قابل نہیں۔ اس کی محبت کو رکھنا اور اس کی مٹی سے بھی پیار کرنا، یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے اور فطرت کا بھی تقاضا ہے۔ مال کے ساتھ محبت کا ہونا کہ ضروریات دنیا کے لیے یہ لازمی جزو ہے، اور اس کے بغیر دنیا میں عملی زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے، اور انسان پر بحیثیت مسلمان اور انسان جو فرائض لازم ہوتے ہیں ان کی ادائیگی ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس مال نہ ہو۔ حتیٰ کہ انسانوں کے فرائض اور ذمہ داریاں تو اپنی جگہ، رب کی عبادت کے لیے بھی اس کے جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، پاک صاف ستھرے لباس کا ہونا، ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جن کے بعد پھر عبادت کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے۔ لہذا مال کی ضرورت اور اس کی محبت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اولاد کی محبت تو اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگو مال اور اولاد اس دنیا میں تمہاری بہت بڑی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ تم ایک تو دنیا کے امتحان میں ہو، اور دنیا میں اللہ نے تمہیں دو چیزوں کے امتحان میں ڈال رکھا ہے۔ ایک مال کماتے کیسے ہو اور خرچ کیسے کرتے ہو، تمہارے پاس آتا کیسے ہے، تم سے جاتا کیسے ہے۔ دوسرا اولاد، اس کی تربیت کیسی کرتے ہو، اس کو تعلیم کیسی دیتے ہو، اس کو کس طرف لے کے چلتے ہو کہ اس پر تم مال بھی صرف کرتے ہو۔ تو اولاد سے محبت یہ بھی تقاضۂ فطرت ہے، اور جان سے محبت اس کا بھی کوئی انکار نہیں۔ انسان اپنے آپ کو سردی سے بچاتا ہے، سخت گرمی ہو تو گرمی سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، تھک جائے تو جسم کو آرام دیتا ہے، اور اس جسم کی حفاظت اور اس کی محبت بھی ہم پر لازم ہے۔ کوئی شخص اپنی ہی جسم کی انگلی کاٹے تو دنیا کی عدالت اسے نہ پوچھے، رب کے ہاں تو وہ بھی مجرم ہے کہ اللہ نے اسے یہ نعمت دی تھی، اس نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کیوں کی؟ وہ اس کو سالم رکھتا۔ تو جس طرح جسم کے سلامتی کے ساتھ آگے جانا بڑی بات ہوتی ہے، فلاں شخص سلامت اعضاء کے ساتھ اس دنیا سے گیا، اس سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے
کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اب بالترتیب انہی چاروں چیزوں پر توجہ فرمائیے کہ وطن کی محبت بڑی اہمیت والی ہے۔ ذرا پوچھئے تو صحیح کسی غیر ملک میں جا کے روزگار کمانے والوں سے کہ انہیں عید کے موقع پر یہاں کوئی خوشی کا ساماں ہو، انہیں وطن کی محبت کتنا ستاتی ہے۔ جب وہاں کے وطنی لوگ اپنے وطن کی محبت کے لیے یوم الوطنی مناتے ہیں، انہیں اپنا وطن کتنا یاد آتا ہوگا۔ جب وہاں کی پابندیاں کھلے آسمان کے نیچے بھی ان کے سامنے قید کی صورت واضح کرتی ہیں، پھر انہیں اپنا گھر کتنا یاد آتا ہوگا، اور پلٹ کے آ کے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے بندہ قید سے رہائی میں آ گیا ہے، مشکل سے آسانی میں آ گیا ہے۔ یہاں پیچھے رہنے والے وہ تو بڑے خوش و خرم ہوتے ہیں، ہمارا باپ فلاں ملک میں ہے، ہمارا چاچا فلاں ملک میں ہے، ہمارا بھائی وہاں ہے، وہاں سے وہ ماہانہ ہمارے گھر کا خرچہ بیٹھتا ہے۔ لیکن ذرا اسے تو پوچھو کہ جن خوشیوں میں تم لگے رہتے ہو وہ تو سال بھر ایسا خوشی کا ایک دن بھی نہیں دیکھ پڑتا، اور پیچھے رہنے والے سال میں 10 سوٹ سلائی کراتے ہیں، وہ شخص 2 سال بعد گھر آتا ہے، کہتا ہے جو سوٹ لے کے گیا تھا وہی ہیں، 2-4 کپڑے اور یہاں سے سلائی کروا دو کہ وہاں بہت مہنگے ہیں، دل نہیں کرتا کہ وہاں میں مال صرف کروں۔ اور پھر کچھ ممالک میں جیسے سعودی عرب ہے، کفالت کا نظام تو جدید دور کی غلامی کی ایک شکل ہے کہ وہ اپنے کفیل کے لیے ایسے ہی ہے جیسے آقا کے سامنے غلام ہوتا ہے، اس کے پیپر کے بغیر کہیں حرکت نہیں کر سکتا، اور لیگل ہے، ویزا موجود ہے، تب بھی وہ کام نہیں کر سکتا جب تک وہ ورک پرمٹ جاری نہیں کرتا، جب تک وہ اقامہ اسے نہیں دیتا، اور ہزار مجبوریوں اور پریشانیوں کے باوجود بندہ اپنے وطن کی محبت میں تڑپتا بھی رہتا ہے، پھر بھی یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ ذرا اسے پوچھو کہ وطن میں آ کے کتنا سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ مٹی، وطن کی مٹی ہماری اصل ہے، اور یہ ہماری ماں ہے، اس سے ہمیں بنایا گیا ہے، اس پر ہم چلتے ہیں، اس پر ہم رہتے ہیں، اور یہ مٹی تو پاکیزہ مٹی پاکستان ہے، پاک سرزمین ہے، اس کے ساتھ لگاؤ تعلق محبت بڑی دیدنی ہوتی ہے، اور اللہ کرے یہاں کی مٹی میں ایسی خیر و برکت پیدا ہو کہ آج ہمارے لوگ جو بیرون ملک جاتے ہیں اور ممالک کے لوگ روزگار کے لیے یہاں آئیں، اتنی خیر و برکت عام ہو جائے اور لوگوں اپنے وطن سے دور تڑپتے نہ رہیں۔ وطن کی محبت بڑی اہمیت والی چیز ہے، اور اپنے وطن میں رہ کے بندہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے گلستان میں ہوتا ہے۔ اور بیرون ملک جانے والے ہمارے لوگ مشینری کی طرح کام کرتے ہیں، جیسے ایک مشین کو صبح 7 بجے بٹن دبا دیا جائے اور شام 7 بجے اسے سٹاپ کیا جائے تو 12 گھنٹے وہ تسلسل سے گھومتی رہتی ہے، ان کی کیفیت کچھ اس سے کم نہیں ہے۔ اور ہم یہاں محنت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہم بھی یہاں محنت کریں تو یہ مٹی بھی بڑی زرخیز ہے، اور برکت یہاں بھی ضرور امڑ آئے اور آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ گرامی قدر، وطن کی محبت ایمان کا بھی حصہ ہے، فطرت کا بھی حصہ ہے۔ اس کے باوجود ہزاروں نہیں لاکھوں ہمارے ہی چھوٹے بڑے دوست، آس پاس والے اعزاء و اقارب بیرون ملک گئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں وطن کی محبت بڑی چیز ہے، لیکن مال کی ضرورت نے ہمیں بیرون ملک جانے پر مجبور کر دیا۔ پتہ چلا کہ وطن کی محبت فطرت کا بھی تقاضا ہے، ایمان کا بھی تقاضا ہے، لیکن مال اتنی ضروری چیز ہے، سال ہر سال کوئی بندہ اپنے وطن سے دور رہتا ہے تاکہ کچھ مال جمع کر لوں، اور مال کی محبت بڑی ضروری چیز ہے۔ اور جانیے شرعی طور پر بھی اس کے حصول کے لیے تگ و دو کرنا، رزق حلال کمانا، یہ عبادت ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا، محنت کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، رب کو بھی پسند ہے۔ بندے پر اللہ نے جو فرائض لازم کیے ہیں، نان و نفقہ کے، سکنا کے، اور اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کی خدمت کے لیے،
ان سب کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ مال کو کمانا چاہیے لیکن حرام طریق سے نہیں، حلال طریق سے کمانا چاہیے۔ پھر اسی مال حلال پر زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، یہ آخرت میں بھی رفع درجات کا باعث ہے۔ حتیٰ کہ کوئی شخص اپنا حلال مال کما کے اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ لا کے ڈالتا ہے، اپنے بچوں کو ایک لقمہ کھلاتا ہے، اللہ اس ایک ایک لقمے پر بھی اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی اہمیت والی چیز ہے، اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ اور بے روزگار آدمی یا ایسا آدمی جس کے پاس روزگار تو ہو محنت نہ کرے، وہ اپنے آپ کو نکارا کر رہا ہے، وہ اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہے، اور بچے بھی اس سے تقاضا کرتے ہیں ابو جان آپ کام پر جایا کریں، بچوں کے بھی تقاضے کو پورا نہیں کرتا۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں، فارغ البال رہنا، محنت کرنا انسان پر لازم ہے، اور پوری دیانتداری کے ساتھ وہ محنت کرے، کیونکہ مال اس کی ضرورت بھی ہے اور مال اس کی چاہت اور محبت بھی ہے۔ اب دیکھ لیجئے تیسری صورت میں آئیے، بندے کو اپنے وطن سے بڑی محبت ہے، لیکن مال کمانے کے لیے کئی سال تک وطن سے دور رہتا ہے، اور مال سے بڑی محبت ہے، سب کچھ اس کے لیے کرتا ہے، لیکن اولاد کے لیے بندہ سارا مال صرف کر دیتا ہے۔ مال کمانے والا جب لاتا ہے، اس کا بیٹا اس سے پیسے مانگتا ہے، اسے غصہ نہیں آتا، خوشی سے کہتا لو بیٹا، کہتا تمہارے لیے کماتے ہیں، مکان بنا لیا تو اولاد کے لیے ہی ہے۔ بندہ اپنا سوچے تو ایک دو روٹی دو وقت میں مل جائے اس کے لیے کفایت کرتی ہے، اور ظاہر میں سوچتا ہے چلو ان کا مستقبل بہتر ہو جائے، ان کی تعلیم بہتر ہو جائے، تربیت بہتر ہو جائے۔ ارے 40 50 سال مال کمانے کے بعد اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے، اور بیماری زندگی بھر کی جمع پونجی صرف کر کے صحت یابی کی طرف منتقل ہوتی ہو، تو یہ نہیں دیکھتا میں نے 40 سال لگا دیے کمانے میں، کہتا ہے مال سارا چلا جائے مگر بیٹا بچ جائے۔ گویا وطن سے بڑی محبت ہے، لیکن مال کے لیے بندہ سالوں سال وطن سے دور رہتا ہے، اور مال سے بڑی محبت ہے، لیکن اولاد کے لیے بندہ ساری زندگی کی جمع پونجی صرف اور خرچ کر دیتا ہے۔ اولاد سے بڑی محبت ہے، یہ بڑھاپے کا آسرا ہوتی ہے، اور یہ نظروں کی کا سکون ہوتی ہے، دل کی راحت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود خدا نہ کرے کوئی حادثے کا شکار ہو جائے، کوئی اچانک آفت آ جائے اور کوئی آگ لگ جائے تو بندہ فوراً اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، 4 چیزوں سے سب کو محبت ہے، وطن سے، مال سے، اولاد سے، جان سے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رب کہتا ہے مومن وہ ہے جو اپنی جان سے بھی بڑھ کے جان کائنات محمد عربی سے محبت کرتا ہے۔ اب وطن سے محبت ہے مگر مال کمانے کے لیے وطن سے دور رہے، مال سے محبت ہے اولاد بچانے کے لیے، تربیت کے لیے مال خرچ کرتے رہے، اولاد سے محبت ہے اچانک حادثے میں اپنے آپ کو بچاتے رہے، اپنے آپ سے محبت ہے گرمی سردی سے بچایا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی جب باری آئی تو کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا، اور 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مومن وہ ہے جو اپنی جان سے بھی بڑھ کے جان کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت ہمارے دلوں میں پیوست ہے، اور صدیاں ہو گئیں یہ خطہ اس محبت کی علامتیں اور دلیلیں دیتا رہا، اور آج بھی محبت والے اپنا تن من دن سب کچھ رسول عربی، رسول ہاشمی اور رسول مکرم پر وار دینا، قربان کر دینا اور پیش کر دینا اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اور گرامی قدر مسلمانان عالم کا طرز عمل بھی یہی ہونا چاہیے کہ انہیں آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ایسی جذباتی وابستگی ہونی چاہیے، ایسا گہرا تعلق ہونا چاہیے کہ کوئی چیز اس تعلق کے راستے میں آڑ نہ بن سکے، اور کوئی ضرورت اس محبت رسول کے ذریعے میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ اور جان لیجئے جو ان کا ہو گیا پھر سب کچھ اس کا ہو گیا،
اور جو وہاں سے پھر گیا گویا ساری کائنات وہ اس سے پھر گئی۔ اسے سب کچھ مل بھی گیا تو کچھ نہ ملا، لیکن محبت رسول بچ گئی تو سمجھو کائنات کا سارا خزانہ بچ گیا۔ آج 2 دن سے ہمارے ملک میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، افراتفری ہے، افراط و تفریط ہے، اور لوگ تذبذب کا شکار ہیں، کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ یاد رکھیے، یہ وطن، یہ مٹی، یہ ملک ہمیں اتنا پیارا ہے کہ اس کے خلاف کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور اس کی سلامتی کے لیے پوری کوشش کی جائے گی۔ کل مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو اعلامیہ پڑھ کے سنایا اتحاد تنظیمات مدارس کا، انہوں نے بھی خبردار کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، حکومت کو اور باقی بھی ایجنسیوں کو، کہ خبردار یہ احتجاج اور جو آواز اٹھ رہی ہے یہ اسٹیٹ اور ملک کے خلاف نہیں اٹھ رہی، بلکہ ایک غلط فیصلے اور ناموس رسالت کو دبائے جانے کے خلاف اٹھ رہی ہے۔ اس تقاضے کو سمجھا جائے۔ کسی کا مقصود اور منشور اگر ملک کو نقصان دینا ہے تو وہ کوئی اور ہوگا، وہ غیر ہوں گے۔ جو لوگ محبت رسول میں نکلے ہوئے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک محبت رسول پر ہی بنا تھا اور استوار بھی محبت رسول پر ہی ہوگا۔ یہ ملک تبھی کامیاب ہوگا جب محبت رسول کی رحل پہل نظر آئے گی اور لوگوں کے دلوں میں یہ مضبوط اور مستحکم ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ احتجاج، یہ ہماری آواز، ہماری پکار اسٹیٹ اور ملک کے خلاف نہیں ہے، بلکہ پرسوں ہونے والے ایک غلط فیصلے کے خلاف ہے کہ اگر ناموس رسالت کا تحفظ نہیں کر سکے پھر اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس ملک کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی بنیاد میں شامل ہے۔ ارے جس کی بنیاد ایسی ہو اس کی عمارت پھر محبت رسول پر استوار ہونی چاہیے، ناموس رسول کے تحفظ پر استوار ہونی چاہیے، ختم نبوت کے تحفظ پر استوار ہونی چاہیے۔ بس اس یادداشت کو سمجھانا مقصود ہے کہ لوگوں کے دلوں سے ایسے فیصلے کر کے محبت رسول کو نکالنے کی کوشش نہ کی جائے، ورنہ یہ بات درست ہے کہ ہمارے جسموں سے روح نکل سکتی ہے، ہماری رگوں سے خون بہایا جا سکتا ہے، ہمارے جسموں سے بال اکھیڑے جا سکتے ہیں، مگر ہمارے دل سے محبت رسول نہیں نکالی جا سکتی۔ اور یہ بھی بات نہیں جو بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں فلاں بھی بڑا عاشق رسول ہے، ہمیں کسی کی محبت رسول پر کوئی شک نہیں، وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن اگر کوئی عمل ایسا ہو کہ عمل خود بولتا ہو تو اس کے بعد پھر گواہیوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب ٹرائل کورٹ نے، ہائی کورٹ نے اس آسیہ ملعونہ کو اس کے اقرار پر اور سینکڑوں افراد کے اجتماع میں گواہی پر اسے مجرمہ قرار دیا اور اسے پھانسی کا حقدار قرار دیا تو ہم سمجھتے ہیں اسی سزا کو بحال رکھنے کی ضرورت تھی، اور تلاش کر کے ہیلے بہانے کہ کیسے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اور شک کی بنیاد پر اس کو بری کر دینا، یہ تقاضۂ ایمان کے خلاف بھی ہے اور تقاضۂ پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ جس خاطر یہ ملک بنا ہے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں کئی دائیوں سے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی سے وابستگی نہیں رکھتے کہ فلاں کے حق میں بات کہیں، فلاں کے خلاف بات کہیں۔ ہاں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جب بھی بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی بات کریں گے، اور ان کے خلاف کوئی بھی اٹھے، کوئی بھی آواز ہو، اس آواز کو روکنے کی پوری کوشش صرف کریں گے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا لیڈر کیوں نہ بن جائے۔ اور بڑی عجب بات ہے، پرسوں پہلے دن احتجاج شروع ہوا، نہ کوئی گملہ ٹوٹا، نہ کسی کا کوئی نقصان ہوا، تو پہلے دن ہی اگر وزیر اعظم ملک کا وہ آ کے دھمکی دے کہ ہم ان سے نمٹ لیں گے، اسے بھی سوچنا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر کی زبان اور ہوتی ہے، جب بندہ ذمہ دار ہو، حکمران ہو، پھر اس کی بولی اور ہوتی ہے، پھر اسے سب کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی حکمران آ کے اپنی رایا کو ایسے نہیں دمکاتے، اور پہلے دن ابھی کچھ نہیں ہوا، معاملہ شروع ہوا، فوراً کہا یہ فیصلہ درست ہے، جو نہیں مانے گا اس سے ہم آہنی ہاتھوں سے نمٹ لیں گے۔ یہ وزیر اعظم کو زیبا ہی نہیں دیتا، یہ انداز ہی درست نہیں، لب و لہجہ ہی بہت ترش ہے۔
عام آدمی ایسے لب و لہجہ میں بات کرے سمجھ آتی ہے، ذمہ دار آدمی کی گفتگو بھی ذمہ دارانہ ہوتی ہے، لہٰذا اس لب و لہجے کو بھی چھوڑا جائے۔ اور دوسری بات جو سمجھائی گئی کہ ملک کیسے چلے گا، بتائیے 126 دن جو خود دھرنے میں رہے اور ملک کی معیشت کو روکا رہا، وہ کس منہ سے پہلے دن ہی پوچھتے ہیں کہ پھر ملک کیسے چلے گا؟ ہم یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک معیشت کے ساتھ بھی مضبوط ہونا چاہیے اور اسلام اور دین کے ساتھ بھی مضبوط ہونا چاہیے، یہاں ہریالی ہونی چاہیے، خوشی کی خبریں ہر طرف پھیلیں، اور یاد رکھیے ملک کو برکت صرف مال سے اور قرض مل جانے سے حاصل نہیں ہوتی، برکت تب ہوتی ہے جب لوگ یہاں نیکی کے خوگر اور عادی ہو جائیں، پھر برکت اور بہار ہی اور ہوتی ہے۔ میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف سے ایک بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ 5 قوموں کا تذکرہ فرمایا، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، اور قوم مدین جو قوم شعیب ہے اس کا، 5 قوموں کا تذکرہ فرمایا پارہ نمبر 8 کے آخری رکوع میں اور پھر 9 کے پہلے رکوع میں۔ پھر ان قوموں کی عادات کو بیان کیا، عادات کو بیان کرنے کے بعد نبیوں نے جو انہیں سمجھایا تھا اس کو بیان کیا، اور آخر میں ہر قوم پر جو عذاب آیا تھا اس کا بیان کیا، اور بتایا کہ ان 5 قوموں کو ہم نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، نیست و نابود کر دیا، اس زمین کو ان کے ناپاک وجودوں سے پاک کر کے رکھ دیا، اور اتنے زیادہ برے لوگ تھے کہ صدیاں بیت گئیں، آج تک اللہ نے اس زمین کو دوبارہ آباد ہی نہیں کیا، اس کو آبادی کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، وہ معذبین کی جگہ تھی جس قوم پر عذاب آیا تھا، آپ نے فرمایا یہاں سے با کے جلدی گزر جاؤ، یہاں ٹھہرو نہیں، اور گزرو بھی تو خدا کے خوف سے روتے ہوئے گزرو، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ صدیوں پہلے یہاں عذاب آیا تھا، آج ہم گزریں کہیں اس عذاب سے تمہیں حصہ نہ مل جائے، اتنا خوف خدا پیدا کیا ان لوگوں میں۔ تو گرامیہ قدر آخر میں کیا کہا، 5 قوموں کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، فرمایا اگر یہی بستیوں والے، قرا قریہ کی جمع ہے، یہ 5 بستیاں جن کا تذکرہ کیا، جن کو عذاب سے ختم کر دیا، اللہ نے کہا اگر یہی بستیاں والے ایمان لے آتے، نبیوں کی باتوں پر کان دھر لیتے، دل سے انہیں تسلیم کر لیتے، واتقوا، اور پرہیزگار ہو جاتے۔ اب ہریالی کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے، ذرا اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، صرف معاش کے حساب اور جمع خرچ کے حساب سے ہی برکت نہیں آ جاتی، مال تھوڑا بھی ہو برکت ہو تو بڑا ہو جاتا ہے، اور اگر بہت زیادہ بھی ہو نحوست ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سود کا مال، حرام کا مال زیادہ ہی کیوں نہ ہو پروان نہیں چڑھتا، حلال کی کمائی تھوڑی ہی کیوں نہ ہو زندگی آسانی سے گزرتی رہتی ہے۔ اس فلسفہ اسلامی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رب العزت نے کہا یہ 5 قومیں جنہوں نے نبیوں کے پیغام کا یکسر انکار کیا اور اللہ نے انہیں نیست و نابود کر دیا، نشان عبرت بنا دیا، ملیا میٹ کر دیا، ان کے نشانات کو بھی باقی نہیں چھوڑا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، واتقوا، اور پرہیزگار ہو جاتے، متقی ہو جاتے، نیک بن جاتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو فرمایا ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے سارے دروازے کھول دیتے۔ وہ قومیں جن پر عذاب آیا، زمین نے بھی عذاب ان کی طرف نکالا، آسمان نے بھی عذاب اتارا، جنہیں چیخ سے ختم کیا گیا، جنہیں زمین سے اوپر اڑا کے ہوا ایسے چلی، ایک طرف سے داخل ہوتی دوسری طرف سے خارج ہو جاتی، اور ان کے جسموں کو چھلنی کر رہی تھی، جنہیں اوپر جا کے الٹا کے نیچے پھینک دیا گیا۔ رب نے کہا اگر یہ قومیں ایمان لے آتی اور نیک بن جاتی، متقی ہو جاتی، ہم ان پر عذاب نہ بھیجتے، زمین و آسمان کی برکتوں کے خزانے ان کے لیے ہم کھول دیتے، انہیں عطا کر دیتے۔ تو گرامیہ قدر دوسرا ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے، یہ اتنی بے برکتی، اتنی نحوست، اس کا سبب ایک ہم بھی ہیں کہ ہم بھی متقی نہیں بنتے، نیکی کی راہ کی طرف نہیں چلتے، اور ہم رشوت کے حلال کرنے کے طریقے سوچتے ہیں اور سود کی حرمت کو نہیں سمجھ پاتے،
اپنے ذہن کے مطابق غلط فیصلے کر کے خوف خدا کو دور کر کے اپنے آپ کو نحوست کا ٹھکانہ بنا رہے ہیں۔ ارے ایمان، تقوی، پرہیزگاری، صداقت، امانت، دیانت، جب یہ ساری چیزیں ہم اپنا لیں گے تو پھر دیکھیے زمین کس طرح برکتیں ہمارے لیے اگلنا شروع ہو جائے گی، آسمان سے برکتیں کس طرح نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک طرف تو ہم پرسوں والے فیصلے پر سراپا احتجاج ہیں، سب مسلمانوں کے دل دکھے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے تحفظ کے خاطر ہم اس کے خلاف احتجاج اپنا ریکارڈ کرواتے ہیں، اور دوسری طرف حکومت سے بھی کہتے ہیں ان کا حق بنتا ہے اپیل میں خود جائیں، نہ کہ قوم کو دمکائیں، ECL میں اس کا نام ڈالا جائے اور پہلے فیصلے کو بحال کر کے آسیہ ملونہ کو پھانسی چڑھایا جائے۔ یہ ہماری آج کی قرارداد بھی ہے جمعۃ المبارک کی۔ دوسری طرف ہم اپنے تئیں اپنی حالت کو بھی سوچیں، ہم بھی اپنے آپ کو بہتر کریں اور اتنے بہتر کریں کہ کسی کی ہمت ہی نہ پڑے ایسے غلط فیصلے کرنے کی۔ ہم تقوی و طہارت، ایمانت، دیانت، صداقت کی ایسی مثالیں بنیں کہ زمین خود برکتیں اگلنا شروع ہو جائے اور زمین و آسمان کی برکتوں کے خزانے اللہ تعالی ہمارے لیے کھول دے۔ کیا رب کو ناراض کر کے، اس کے رسول کی مخالفت لے کے اور دین کا مذاق اڑا کے ہم کیا سمجھتے ہیں زمین میں کوئی برکت اگائے گی؟ یہ ہریالی کچھ بھی نہیں۔ ہریالی تو تبھی آئے گی جب اللہ اور اس کے رسول کے ہم فرما بردار بن جائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو درست کریں، اپنی اولادوں کی درست تربیت کریں، اپنے ماحول کو درست کریں، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت کریں، اور آقا علیہ السلام کی محبت کے ایسے گن گائیں کہ کسی میں جرأت ہی نہ پڑے کہ مسلمانوں کے وجود کے ہوتے ہوئے کہ وہ آقا علیہ السلام کے خلاف کوئی بات کہہ سکے، نہ ہمارے لوگوں سے کہلوا سکے اور نہ کوئی غیر اتنی جرأت کر سکے۔ اتنا مسلمانوں کو مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے احوال کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، اور آج ہم قرارداد احتجاج بھی پیش کر رہے ہیں پرسوں والے فیصلے کے خلاف کہ آسیہ ملونہ کو پھانسی دی جائے، فیصلے کے خلاف اپیل پہ جایا جائے اور صحیح اسلامی روح سے اور لا کے مطابق جو ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کو بحال کر کے درست فیصلہ کیا جائے، تاکہ ملک کسی انتشار کا باعث نہ بنے۔ ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں کہ یہاں کوئی انتشار کیا جائے۔ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، ہمارے بڑوں نے لاکھوں جانوں کی قربانی دی، کروڑوں نے ہجرت کی، بھلا یہ وطن ہی تو ہماری اصل ہے، لہذا اس کی بقا بھی ضروری ہے اور اس میں اسلام کی مضبوطی بھی ضروری ہے۔ اے مالک اسے ایسا اسلامی قلعہ بنا جو اور ممالک کے لیے بھی رہبر و رہنما ہو اور اوروں کے لیے بھی مثال ہو، اور آقا علیہ السلام کی ناموس کے تحفظ کی پہرہ داری کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔